ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو مفتی صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے ہے، سلمان ندوی صاحب اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سلسلے میں کچھ بتائیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ انہوں نے ساری تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے حاصل کی اور وہیں باقاعدہ 1981 میں استاذ کی حیثیت سے ان کا تقرر بھی ہوا، لیکن دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اساتذہ، وہاں کے منتظمین، وہاں کے ذمہ داران، وہاں کے محتمم صاحب، وہاں کے شیخ الحدیث صاحب، وہ سارے حضرات ان کی حرکتوں کو دیکھ رہے تھے۔ جب پانی سر سے اوپر چلا گیا تب انہوں نے 2019 میں باقاعدہ مدرسے سے، یعنی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، جو بر صغیر ایشیا کی بڑی تعلیمی یونیورسٹیوں میں، دینی اداروں میں ایک بڑا مقام رکھتا ہے، دارالعلوم دیوبند کے بعد اس کا ایک بڑا اونچا مقام ہے، تو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے باقاعدہ نکالا گیا، اخراج کیا گیا حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے۔ اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے شیخ الحدیث جو پورے مدرسے کے ترجمان کی حیثیت رکھتے ہیں، حضرت مولانا خالد غازی پوری صاحب دامت برکاتہم، اسی زمانے میں انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا تھا کہ جو حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے، اور جو حضرات صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی زبان سڑ جائے، اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں، اس کی کلائی موڑ دی جائے اور اس کی گردن توڑ دی جائے، یہ الفاظ انہوں نے کہے تھے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ جو آدمی اپنے باپ کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں ویسے جملے استعمال نہیں کر سکتا، ویسے جملے صحابہ کے بارے میں استعمال کرنا، نبی کی مقدس جماعت کے بارے میں استعمال کرنا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے شیخ الحدیث ہونے کے ناطے، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا ایک فرد ہونے کے ناطے اپنا موقف پیش کیا اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کی جو فکر ہے اس کو انہوں نے واضح کیا۔ اور اتنا ہی نہیں، مفتی صاحب نے بھی کہا تھا، حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دارالعلوم دیوبند کے بھی رکن شورا تھے اور ندوۃ العلماء کے بھی رکن شورا تھے، تو حضرت نے باقاعدہ بیان میں دو ٹوک انداز میں کہا کہ نہ دارالعلوم دیوبند کا یہ نظریہ ہے، نہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا یہ نظریہ ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء علماء اہل سنت کا ادارہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کے جو نظریات ہیں، خیالات ہیں، افکار ہیں، جو عقیدے ہیں، وہی سارے عقیدے ندوۃ العلماء کے ہیں۔ یہ فکر ولی اللہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو افکار و خیالات ہیں، وہ سارے افکار و خیالات ندوۃ العلماء کے ہیں۔ اگر اس ادارے سے ایسا آدمی پیدا ہو جاتا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب حضرت نوح کا بیٹا گمراہ ہو سکتا ہے، حضرت ابراہیم کا باپ گمراہ ہو سکتا ہے، حضرت لوط کی بیوی گمراہ ہو سکتی ہے، تو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے گلشن سے اگر ایسا سڑا ہوا پھول نکل جاتا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھو، آج کچھ بڑے حضرات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صرف ایک صحابی کی تنقید کی ہے، ایک صحابی کو برا بھلا کہا ہے، سارے صحابہ کو کہا۔ میں معذرت کے ساتھ ہمارے بڑوں سے، ہمارے اکابر سے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کے قدموں کی دھول کو ہم سرما بنا کر لگائیں گے، لیکن ان کا یہ میدان نہیں ہے۔ وہ جس میدان میں ہیں اس میدان میں اتنے زیادہ مشغول ہیں، اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ ان کو یہاں دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ انہوں نے صرف ایک صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کی، بیسیوں اور سینکڑوں صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں جو ہمارے مفتیان کرام نے بیان کی۔ تو یہ سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا، ان پر جو ہے تکفیر کا حکم نہیں لگایا گیا، اس لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ میں ہمارے اکابر سے، ہمارے بزرگوں سے کہنا چاہوں گا، ایک مرتبہ ان کی ساری زندگی کو کھنگالیں، ان کی ساری چیزوں کو دیکھیں، ان کے بیانات کو سنیں،
ان کی تحریروں کو، ان کی کتابوں کو دیکھیں، پھر مدلل اور مفصل انداز میں ان کے بارے میں کوئی فیصلہ قائم کریں، ورنہ بہت سارے لوگ ابھی بھی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ کیا کیا جائے، اس لیے کہ کسی بڑے ادارے سے، کسی بڑی شخصیت سے ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا تو ہم کیا کریں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ دعائے مغفرت کی جائے گی، مشروط دعائے مغفرت۔ ایک بات میں اور کہتا ہوں جو ہمارے بزرگوں نے کہی ہے، ایسے آدمی کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے جس آدمی کی دعائے مغفرت سے اہل باطل کو فائدہ پہنچتا ہو۔ یہ اصولی بات ہے کہ اس آدمی کی دعائے مغفرت سے شیعیت کو فائدہ ہو رہا ہے، رافضیت کو فائدہ ہو رہا ہے، اہل باطل کو فائدہ ہو رہا ہے، اور حضرات صحابہ کو بہت ہلکے میں لوگ لے رہے ہیں۔ جیسے ایک عام کوئی اختلافی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی فروعی مسئلہ ہوتا ہے جس میں اختلاف کیا جاتا ہے، اظہار رائے کیا جاتا ہے، ایسا ہی حضرات صحابہ کے سلسلے میں سمجھ رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں سے یہ بھول ہو گئی ہے، ذرا اس پر نظر ثانی کی جائے، اس کو دیکھا جائے۔ اس کی واضح مثال ہے کہ پوری دنیا سے جو اہل تشیع ہیں، شیعہ ہیں، ان کے بڑے بڑے علماء کی طرف سے، ذاکروں کی طرف سے، ان کے بڑے اداروں کی طرف سے اس بندے کے لیے تعزیتی پیغامات آ رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے نے گزشتہ 10-15 سالوں میں ان کو تقویت پہنچائی ہے، ان کے عقائد کو، ان کے افکار کو مضبوط کیا ہے۔ تو یہ جتنے عقائد و نظریات اس بندے نے شیعہ کے پھیلائے ہیں امت میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے وہ افکار و خیالات نہیں ہیں، وہ نظریات نہیں ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء ہمارا ادارہ ہے، اہل سنت کا ادارہ ہے۔ اہل سنت کے درمیان ایسا بندہ پیدا ہو گیا ہے جس سے امت پریشان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا